نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، اب چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جس میں دراصل نہ کوئی ٹھنڈک ہے، یعنی وہ سایہ نہ ٹھنڈک والا ہے اور نہ ہی آگ کی لپٹ سے بچائے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی ایسی جیسے محل۔ کأنہ جمالۃ صفر، ایسا لگے گا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہوگی ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس میں یہ بول نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی اور نہ ہی وہ کوئی معذرت یا عذر پیش کر سکیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہوگی ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ ہے وہ فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی جمع کر لیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو مجھ پر چلاؤ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بڑی خرابی ہوگی ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو بیان کیا ہے، اس کے بعد والی جو آیات آ رہی ہیں ان میں جنت کا ذکر ہے۔ جہنم میں کون سے لوگ جائیں گے؟ جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ حق کے انکار میں ایمان نہ لانا بھی آ گیا، یعنی اللہ کو ہی نہ ماننا، اس کے نبیوں کو نہ ماننا، کتابوں کو، ملائکوں کو، تقدیر کو، آخرت کو نہ ماننا۔ جو لوگ کہتے ہیں آخرت ہے ہی نہیں، یہ دنیا ایسی چل رہی ہے، تو اللہ ان کو اس دن کہے گا کہ اب چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی اب چلو اس جہنم کی طرف، اب دیکھ لو اسے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، وہ کیا ہوگی؟ دوزخ ہوگی۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، یعنی وہ جو جہنم کی آگ ہوگی وہ اتنی بڑی ہوگی کہ اس سے جو دھواں نکل رہا ہوگا وہ آگے 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور وہ دھواں کیسا ہوگا؟ جب دھواں بہت زیادہ ہو تو اس دھوئیں کا بھی سایہ بنتا ہے، آگ کا اور دھوئیں کا سایہ بنتا ہے، لیکن وہ سایہ کا اصل میں کام ہے کہ وہ ٹھنڈک پہنچائے، دھوپ سے بچائے، لیکن یہ ایسا سایہ ہوگا جو دھوپ سے نہیں بچائے گا بلکہ گھٹن پیدا کرے گا، اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی اور نہ ہی آگ کے شعلوں سے اور اس کی تیز حرارت سے بچائے گا۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اس میں کوئی ٹھنڈک والا سایہ نہیں ہوگا اور نہ ہی آگ کی لپٹ سے، شعلوں سے، اس کی تیزی سے بچائے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ ایسی بڑی بڑی چنگاریاں اور شعلے پھینکے گی، ایسا لگے گا جیسے بڑا کوئی محل ہو، یعنی بڑی آگ ہوگی۔ کأنہ جمالۃ صفر، اور وہ ایسا لگے گا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہو، یعنی ایسے زردی اونٹوں کی جو سیاہی کی طرف مائل ہو، تو آگ کے بڑے بڑے شعلے اس طرح لگیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہوگی ایسے لوگوں کی جو جھٹلاتے ہیں، کس چیز کو؟ حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اس دن یہ لوگ بول نہیں سکیں گے اور نہ انہیں اس چیز کی اجازت ہوگی اور نہ ہی وہ لوگ معذرتیں پیش کر سکیں گے۔ یعنی جو قیامت کا دن ہوگا اس میں مختلف مراحل آئیں گے، کوئی ایسا وقت ہوگا جس میں لوگ بولیں گے، ان کو اجازت دی جائے گی، اور کوئی ایسا وقت ہوگا جس میں یہ نہیں بولیں گے۔ یعنی جب انسان کے خلاف کوئی بات آئے تو وہ شروع میں بولتا ہے کہ نہیں میں تو ایسا نہیں ہوں، اپنی صفائیاں پیش کرتا ہے، لیکن جب ثبوت سامنے آئے تو وہ خود چپ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سارے ثبوت سامنے کر دے گا، اس کے اعمال نامے سامنے ہوں گے، فرشتے سامنے ہوں گے، زمین گواہی دے گی، نبی گواہی دیں گے، تو پھر وہ چپ ہو جائے گا، اب وہ کوئی بہانے نہیں بنا سکے گا۔ اور اللہ کافروں سے کہے گا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کافرو آج بہانے نہیں بناؤ، تمہیں صرف انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم نے کیے ہیں۔ تو اس دن پھر لوگ چپ ہو جائیں گے اور اس طرح نہیں کہ بولتے ہی رہیں۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ ہے وہ فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی جمع کر لیا، یعنی سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو وہ چل لو، یعنی جس طرح دنیا میں انسان کئی چالیں چلتا ہے، ترکیبیں چلتا ہے، داؤ لگاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو چلو اور اس عذاب سے بچ کے دکھاؤ۔
اس جیل سے اب بچ کے دکھاؤ۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ایسے لوگوں کی بڑی خرابی ہے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رائے حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔